درس قرآن انٹرنیشنل کا میزبان سہیل بابا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں اس وقت بہت ہی مشہور شہر، برطانیہ کا معروف شہر، یونیورسٹیوں کا شہر، ممتاز شہر آکسفورڈ شہر سے میں موجود ہوں، اور میرے ساتھ برطانیہ کے بلکہ عالم اسلام کی ایک معروف شخصیت، ہمارے بچپن کے ساتھی حضرت مولانا عطا اللہ خان صاحب کے ساتھ موجود ہوں۔ میں نے وقت کو غنیمت جانتے ہوئے میں نے آج ان کے ساتھ کچھ ڈسکشن کی ہے، کچھ گفتگو کی ہے آج کل کے ماحول کے اعتبار سے، کہ ہمارے بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے، چونکہ اس حوالے سے کافی زمانے سے یہ کافی اس موضوع پر گفتگو بھی کرتے ہیں۔ تو میں حضرت کا درس قرآن انٹرنیشنل پر خوش آمدید کہتا ہوں حضرت۔ جزاکم اللہ خیراً، بارک اللہ فیکم۔ میرا آپ کا سب سے پہلے سوال یہ ہے حضرت، مائک ایک ہے میرے پاس، کہ بچوں کی جنرلی تعلیم و تربیت ہمیں اس ماحول میں رہتے ہوئے کیسے کرنی چاہیے؟ شکریہ مولانا سہیل بابا صاحب۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے یہاں ہمارے شہر تشریف لائے اور آپ نے وقت نکالا، اور یہ ایک اچھی نشست ہماری ہوئی الحمدللہ، اس میں اچھی گفتگو بھی ہوئی، اور اس قسم کے اسفار، یعنی جس میں نیت یہ ہو کہ آدمی دین کی اشاعت اور دین کی تبلیغ کے لیے جائے، اس سے مسلمانوں کو فائدہ ہو، تو اس طرح کے اسفار کامیاب اسفار ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ اس قسم کے اسفار کرتے ہیں۔ جہاں تک آپ نے یہ پوچھا ہے کہ اس ماحول میں یہاں برطانیہ میں ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں چونکہ ایک دینی ادارے کا طالب علم رہا ہوں، اور وہاں میں نے پڑھایا بھی ہے، جامعہ فاروقیہ کراچی میں نے پوری تعلیم وہاں سے حاصل کی، پھر وہاں کئی سال تک پڑھاتا رہا یہاں آنے سے پہلے۔ یہاں آنے کے بعد تقریباً 19-20 سال تعلیم کے ساتھ ہی تعلق رہا، اور الحمدللہ درمیان میں کئی سال، تقریباً 4 سال میرا جو آکسفورڈ کے جو یہاں کے اسکول ہے، ان اسکولوں کے اندر بھی میرا تعلیم کے حوالے سے ایک تعلق رہا، اور میں وہاں جو اسکول کی گورننگ باڈی ہے اس کا ایک ممبر رہا ہوں میں 4 سال تک۔ تو مجھے الحمدللہ دونوں تعلیموں کے بارے میں معلومات بھی ہے، اور ان دونوں تعلیمات کی اہمیت بھی بہت ہے۔ یہاں تک بات ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کیسے کرنی چاہیے، تو اس کا آسان اور یعنی سہل راستہ یہ ہے کہ جب تعلیم کی اہمیت والدین کے ذہنوں میں ہوگی تو وہ اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں گے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر میں تعلیم کو اہم سمجھتا ہوں، امپورٹنس تعلیم کو دیتا ہوں، تعلیم کی اہمیت ہے میرے دل میں، تو میں اپنے بچوں کو بھی تعلیم دلاؤں گا۔ اور اگر میرے دل میں تعلیم کی اہمیت نہیں ہے، میں دنیا کو اہمیت دیتا ہوں، پیسے کو اہمیت دیتا ہوں، تو میرے بچوں کے پاس بھی تعلیم نہیں ہو۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس چیز کی اہمیت ہو آپ کو، آپ وہ حاصل کرتے ہیں۔ دنیا میں لوگ آپ دیکھ لیں، جس چیز کو اہمیت دیتے ہیں اس کو حاصل کر لیتے ہیں۔ اب میں ایک سیدھی سی بات کرتا ہوں، یہ بات میں مسجد میں بھی کرتا ہوں، اپنی کمیونٹی سے زیادہ کرتا ہوں، کیونکہ میں اپنی کمیونٹی کا ایک امام ہوں، ان کا لیڈر ہوں، تو میں اپنی کمیونٹی سے ڈائریکٹ مخاطب ہوں۔ مجھے دوسری کمیونٹی کے لوگ نہیں سنتے ہیں، اپنے لوگ سنتے ہیں، تو میں ان کا ذمہ دار ہوں۔ انفارچونیٹلی ہماری جو کمیونٹی ہے، ہم تعلیم میں بہت پیچھے ہیں۔ یہی بات، دوسرا سوال میرا یہی تھا جی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا، پہلی بات تو آپ نے پوچھی تھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو پرانے لوگ یہاں آئے آج سے 50 سال پہلے، 60 سال پہلے، وہ جو لوگ آئے اس وقت
یہاں ضرورت بھی تھی لیبر کی، کیونکہ لیبر یہاں پر کم تھے اور ان کو ضرورت تھی، تو ہمارے یہاں سے بھی لوگ آئے، مزدور آئے، وہ مزدور طبقہ یہاں پر آیا، وہ تعلیم یافتہ لوگ نہیں تھے، انہوں نے یہاں آ کر پیسہ کمایا۔ مزدور کا تو یہی ہوتا ہے کہ بھائی پیسہ کمایا، انہوں نے کہا چلو گھر گاؤں میں ایک دو بھینس خرید لیں گے، گھر بنا لیں گے، کسی نے سوچا میں ایک دکان خرید لوں گا تو واپس چلا جاؤں گا۔ لیکن ہمارے وہ مولانا قاری طیب عباسی صاحب ساؤتھ ہال میں ہمارے ہوتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں، انہوں نے آج سے 19-20 سال پہلے مجھے کہا تھا کہ یہ یہاں جو ہے یہ میٹی جیل ہے، یہ جو ہے نا ہم جہاں رہتے ہیں یہ میٹی جیل ہے، نہیں یہاں رہ سکتے ہیں نہیں یہاں سے جا سکتے ہیں ہم۔ تو گئے تو وہ آج تک نہیں، البتہ ان کی دوسری تیسری جنریشن یہاں رہتی ہے، انہوں نے تعلیم کو اہمیت نہیں دی کیونکہ خود تعلیم یافتہ نہیں تھے، ان کے بچوں میں آج دوسری تیسری چوتھی جنریشن ان کی ہے، ان کے پاس بھی تعلیم نہیں ہے، یعنی میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں۔ تو یہ ایک وجہ ہے کہ ہم اہمیت نہیں دیتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جی ہمیں جو لوگ اچھا تعلیم ہمارے پاس الحمدللہ مسجد میں بچے پڑھنے آتے ہیں تقریباً۔ تعلیم آپ کی بات میں تھوڑی کاٹ رہا ہوں، ایک عصری تعلیم ہے، ایک دینی تعلیم ہے، تو تعلیم میں تھوڑا سا آپ موازنہ کریں کہ کون سی تعلیم کی بات کر رہے ہیں؟ اچھا یہ دیکھیں، بہت اہم سوال ہے، بہت اچھا سوال کیا، اور عام طور پر جب میں بات کرتا ہوں میرے آپ تو ایسے شہر کے اندر موجود ہیں جہاں دینی تعلیم کے بھی مواقع موجود ہیں اور عصری تعلیم کے مواقع بھی موجود ہیں۔ میں جب بات کرتا ہوں میرے نظر میں تعلیم، عصری تعلیم بھی تعلیم ہے، دینی تعلیم بھی تعلیم ہے، اور دونوں کی اہمیت ہونی چاہیے، اپنے بچوں کو دونوں تعلیم دینی چاہیے۔ بہرحال میں ابھی میرے خیال ہے 1-2 ہفتے پہلے میں نے اپنے یہاں جو بیان کیا تھا، اس میں جمعے کے بیان میں میں نے یہ کہا تھا تعلیم ہی کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے، اور یہ جو آپ نے ابھی پوچھا کہ دونوں تعلیم عصری اور دینی تعلیم، تو میں نے یہ کہا دے کہ ماں باپ والدین جو ہے ہمارے وہ 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ والدین ہے، میں نے کہا وہ دا بیسٹ پیرنٹس، سب سے اچھے جو والدین ہیں وہ کون سے ہیں؟ میں نے کہا وہ ہے اور جن کے بچوں کے پاس دینی تعلیم بھی ہے اور عصری تعلیم بھی ہے، کیونکہ دنیا کے اندر بھی وہ پریشان نہیں ہوں گے، اور دین تو دنیا کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ دنیاوی اعتبار سے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، حالانکہ وہ شیخ الحدیث تھے جامعہ فاروقیہ میں، لیکن وہ پرائیویٹ ہمارے لیے ٹیچر کا اہتمام کرتے تھے کہ تم 9th کا امتحان دو، میٹرک کا دو، پھر انٹر کا دلوایا، یہ سارے امتحانات۔ تو وہ یہ کہتے تھے بھائی تعلیم، آپ کے پاس ڈگری بھی تھی، اس کا مطلب؟ جی اصلی ڈگری تھی نا؟ جی یعنی آپ پولیٹیشین بھی بن سکتے تھے؟ جی بالکل بن سکتا تھا، سیاستدان بن سکتے تھے؟ بالکل بن سکتا تھا، اس میں ڈگری والے سیاستدان؟ جی بالکل ڈگری والے، اور اصلی ڈگری والے۔ جی ہاں جی۔ تو میں نے الحمدللہ مدرسے کے ساتھ ساتھ یہ امتحانات بھی دیے۔ ہمارے والد صاحب کو اہمیت تھی اس کی، تو وہ فرماتے تھے کہ بیٹا آپ سے کوئی بات کرے، کوئی آپ کو خط لکھے انگریزی زبان میں، تو کم از کم آپ کو پڑھنا تو آتا ہو، کم از کم ڈاکٹر کے پاس آپ جائے تو ڈاکٹر آپ کو کوئی دوائی دے تو دوائی تو پڑھ سکتے ہو آپ۔ تو دنیا میں اتنی چیز، تو وہ بھی فرماتے تھے کہ بھائی اتنی تعلیم تو تمہارے پاس بھی ضروری ہے، ایک عالم دین کے پاس۔ اور پھر میں جب برطانیہ آیا یہاں پر، اچھا اسی طرح جس طرح آپ نے ابھی کہا، آپ برطانیہ تک بات چھوڑتے ہیں، اسی طرح ہم دوسرا رخ دیکھتے ہیں کہ اتنی تعلیم تو ضروری ہے کہ ہم پرسکرپشن جو ہے پڑھ، ہاں وہ تو پڑھ سکے نا۔ اتنی تعلیم بھی ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ دین کی تعلیم بھی، جنازہ کس طرح جو فرض ہے، جو واجب ہے، اپنے والدین کا جنازہ پڑھنا ہے، تو کم سے کم میں جنازے کی اس لیے بات کرتا ہوں کیونکہ بہت اچھی بات ہے آپ کی، یعنی ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے۔ میں نے اپنے شاگردوں سے اس دن مسجد میں کہا، میں نے کہا ہمارے یہاں ایسے لوگ ہیں ہمارے ملک میں جن کی تعلیم اور انگریزی تعلیم، دنیاوی تعلیم یہاں کے لوگوں سے زیادہ اچھی ہے، لیکن ان کو قل واللہ احد پڑھنی نہیں آتی۔ تو اور یہ مسئلہ بھی سمجھنا چاہیے،
اسلام میں جو چیز فرض ہے اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے، جو واجب ہے اس کا علم حاصل کرنا واجب ہے، جو سنت ہے اس کا علم حاصل کرنا سنت ہے، تو یہ ضروری ہے۔ تو بہرحال اچھا، آپ برطانیہ آئے؟ تو میں جب برطانیہ آیا، میں یہاں ایز اے امام آیا، اور اس وقت چونکہ میرے بچے وغیرہ نہیں تھے، میں اکیلا تھا، تو میں خود یہاں آکسفورڈ میں کالج میں جا کر میں نے 3 سال مزید تعلیم حاصل کی ہے، کیونکہ صبح کے وقت میں فارغ ہوتا تھا فجر سے لے کے ظہر تک، تو میں نے کہا بھائی سونے سے بہتر یہ ہے کہ کچھ تعلیم حاصل کر لو، جب اس ملک میں رہنا ہی ہے تو پھر یہاں کے ماحول اور مزاج کو سمجھنا چاہیے۔ اور وہ تعلیم میں نے کوئی دنیا کے لیے حاصل نہیں کی کہ میں اس سے کوئی دنیاوی جاب کر رہا ہوں، 20 سال ہو گئے میں نے کوئی دنیاوی جاب نہیں کی ہے، اس کا فائدہ مجھے دینی ہوا، دینی فائدہ ہی ہوا کہ میں الحمدللہ یہاں رہتا ہوں، اردو میں بھی بیان کرتا ہوں، انگریزی میں بھی بیان کرتا ہوں، جو انگریز لوگ آتے ہیں، جو وہ غیر مسلم آتے ہیں، ان سے ہم ملتے ہیں، یونیورسٹیز والے ہیں، کالجز والے ہیں، جو مسجد میں ہمارے پاس آتے جاتے رہتے ہیں، اسکول کے اسٹوڈنٹس، کالجز، یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس۔ میں آپ کی بات کرتا ہوں، آپ نے کہا 4 قسم کے والد ہوتے ہیں، جی وہ بات کٹ گئی ہے جی، تو وہ دا بیسٹ وہ تھا کہ جن کے پاس دونوں جن کے، اور یہ ہم کر سکتے ہیں یہاں، جی دونوں تعلیم ہو۔ جی دوسرا وہ والدین، وہ میں کہتا ہوں ان کو بیسٹ پیرنٹس وہ ہے جن کے بچوں کے پاس دینی تعلیم تو ہے لیکن دنیاوی تعلیم نہیں ہے، تو یہ دنیا کے اعتبار سے تو ہو سکتا ہے ان کے بچوں کو کوئی نقصان ہو جائے، لیکن آخرت کے اعتبار سے کامیاب ہے وہ، اور وہ انشاءاللہ نیکوکار ہوں گے، آخرت کے اعتبار سے تو وہ بھی دا بیسٹ ہے۔ یہ دوسری قسم ہے۔ تیسری قسم وہ ہے جن کے بچوں کے پاس دنیاوی تعلیم تو ہے اور بہت ہے، لیکن ان کے پاس دین کی تعلیم اتنی بھی نہیں ہے کہ وہ بچہ کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ یہاں ہے ہمارے پاس، جب مسجد میں بچے آتے ہیں، بعض بچے 8 سال 9 سال کے بچے داخلے کے لیے آتے ہیں، ان کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ اور پھر اچھا ایک بات میں یہ بھی کہہ دوں، لوگ کہتے ہیں یہ امام صاحب، قاری صاحب مسجد میں کرتے کیا ہے؟ تو میں نے ایک دن جمعے میں کہا تمہارا 8 سال کا بچہ جب ہماری مسجد میں آتا ہے اس کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا، اور 2 سال بعد جب وہ مسجد سے جاتا ہے تو پورا قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، تم کہتے ہو امام کرتا کیا ہے؟ وہ تمہارا بچہ تمہارا جنازہ پڑھتا ہے پیچھے، اسے نماز پڑھنی آتی ہے، ہم اسے اذان کی پریکٹس دیتے ہیں، ہم اسے قرآن سکھاتے ہیں، یعنی یہ تو وہ بچے ہمارے یہاں الحمدللہ مسجد میں ہم نے جو سلیبس ہے ہمارا، اس میں ناظرہ کی تعلیم بھی ہے، حفظ کی تعلیم بھی ہے، اور عالم کلاس کورس بھی ہے، جو ہم نے اپنا ایک مختصر سا کورس بنایا ہے۔ تو یہ وہ والدین ہیں جن کے بچوں کے پاس تیسرے قسم دنیاوی تعلیم تو بہت ہے لیکن بچوں کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا، قل ہو اللہ احد نہیں آتی، تو یہ بچے دنیا کی نظر میں تو لوگ اس کو ویلیو دیتے ہیں، جیسے ہماری کمیونٹی کے لوگ ہیں نا کہ جی اب میں نے اتنے گھر بنا لیے، میری اتنی پراپرٹی ہو گئی، میرا بچہ بڑا کامیاب ہے، بچے کو جیسے آپ نے کہا جنازہ پڑھنی نہیں آتی ہے، قرآن دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، یہ کامیاب نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، اور ہماری کمیونٹی اس دھوکے میں پڑی ہوئی ہے۔ میں چونکہ یہاں کے غیر مسلموں سے بھی ملتا ہوں، یہاں کے جو انگلش طبقہ ہے ان سے ملتا ہوں، یقین جانیے ان کی نظر میں تعلیم یافتہ شخص کی بہت اہمیت ہے، یعنی چاہے آپ ہر انسان، یعنی دنیا کے ہر طبقے کے اندر تعلیم کی اہمیت ہے، بالکل۔ اور ہماری کمیونٹی پیچھے کیوں ہے؟ اس لیے نہیں کہ پیسہ نہیں ہے، پیسہ سب سے زیادہ ہماری کمیونٹی کے پاس ہے اس ملک میں، لیکن عزت کے اعتبار سے اور وہ جو مقام کے اعتبار سے ہم اس نہج پر نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تعلیم میں سب سے پیچھے ہماری کمیونٹی ہے، یہ میں آپ کو یعنی بالکل سیدھی بات بتا رہا ہوں۔ اچھا تیسرا سوال ہم اچھا آخری بات بھی کہہ دوں، چوتھے نمبر کے والدین وہ ہیں جن کے بچوں کے پاس نہ دینی تعلیم ہے نہ دنیاوی تعلیم ہے، اور یہ ہمیں اپنی خسرت دنیا والآخرہ، وہ میرے خیال ہے وہ ہم لوگ ہی ہے۔ ہمارے بچے یہاں GCSEs تک پڑھتے ہیں، اس لیے کہ اس ملک میں GCSEs تک پڑھنا فرض ہے، تو مجبوراً پڑھتے ہیں، آتا واتا تو ان کو کچھ نہیں ہے، جرنلی پڑھتے ہیں، ضروری ہے پڑھنا تو پڑھتے ہیں، اور دینی تعلیم بھی نہیں حاصل کرتے ہیں، بچے ڈرگز میں چلے گئے، بچے جرائم پیشہ بن گئے۔
ہمارے مولانا احمد صاحب ہیں, آپ ان سے پوچھیں, یہاں پر جو وہ یہاں کی جو پریزن ہے اس میں امام ہے, وہاں وہ لیڈر ہے مسلمانوں کے, وہ بتاتے ہیں سب سے زیادہ جو جیل کے اندر قیدی ہے وہ مسلمان ہے برطانیہ میں. کتنے افسوس کی بات ہے, اور اس کی بنیادی وجہ جہالت ہے. حضرت آپ نے 2 سوالوں کے جواب دیے بہت بہترین انداز میں اور مدلل جواب دیے. یہ فرمائیے کہ اس ملک میں آنے کے بعد, یعنی ابھی بھی لوگ آ رہے ہیں یا جو لوگ موجود ہیں, ہماری ترجیحات کیا ہونی چاہیے؟ ہاں وہ بہت کیا ترجیحات؟ بہت زبردست سوال ہے آپ یعنی کا. اگر ہمیں, بہرحال اس کا آپ جواب دیجیے, پھر میں دیکھیں یہ بہت اچھی آپ نے ایک اس میں تسلسل کے اندر ایک بہت اچھا سوال کیا ہے کہ ہماری ترجیحات کیا ہونی چاہیے. سب سے پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے ہماری ترجیحات ہے کیا. جی, جب ہم یہ دیکھیں گے ہماری ترجیحات کیا ہے تو ہمیں بات سمجھ میں آ جائے گی. دیکھیں ہمارے یہاں جو لوگ آئے تھے پہلے, جی وہ کیوں آئے تھے؟ جیسے آپ نے کہا کہ کمانے کے لیے تو آئے مزدور تھے, طبقہ تھا, مزدور طبقہ تھا. اچھا ان کو ضرورت بھی تھی. اب لوگوں کے پاس تو پیسہ تو ہے, لیکن ترجیحات وہی ہے, ابھی تک وہی ہے 60 سال کے بعد بھی کہ پیسہ کمانا ہے, صرف پیسہ کمانا ہے. مولانا مجھے ایسے والدین بھی ملے ہیں جن سے ہم نے کہا اپنے آپ کا بچہ بہت ذہین ہے, اس کو حافظ بناؤ. انہوں نے کہا مولوی صاحب چھوڑو یار, نماز قرآن سکھا دو, ویسے بھی تو اس کو جا کے پیسے ہی کمانے ہیں. تو یہ آپ آپ کیا گائیڈ کریں گے؟ اچھا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں ہماری ترجیحات کیا ہے. جو انگریز یہاں رہتا ہے نا, عموماً وہ 1 ہفتہ کماتا ہے, ہفتے کے اینڈ میں خرچ کرتا ہے. نہ وہ گاڑی کی فکر میں ہے, ایک عام سی بات کر رہا ہوں, نہ اس کو گھر کی فکر ہے. ہم لوگوں کی ترجیحات کیا ہے؟ ہمارے بچے شادیوں کے اندر, یعنی دوست کی شادی ہے, اس کے پاس اپنی مرسڈیز کار موجود ہے بہترین, لیکن نہیں, چونکہ یہ شادی ہے تو وہ جا کر ہزاروں پاؤنڈ دے کر فراری جو ہے کرائے پہ 1 دن کے لیے لیتا ہے, شو آف کے لیے, دکھانے کے لیے. یہ دوسرے لوگ نہیں کرتے, ہمارے لوگ کرتے. پھر آپ دیکھیں ہمارے لوگوں کا, ہمارے نوجوانوں کا جو حلیہ ہے, وہ چینیں پہنی ہوئی ہے, گلے میں چینیں پہنی ہوئی ہے, باہر گھوم رہے ہیں بازاروں میں, اسکول. کیوں؟ ان کی ترجیحات وہ یہ ہے ہمارے گھر ہونے چاہیے, ہمارے پاس اچھی گاڑی ہونی چاہیے, میرا بینک بیلنس اچھا ہونا چاہیے. دنیا ہم نے ترجیح بنائی ہوئی ہے, اور ہم دنیا دار کو اور مالدار کو اہمیت دیتے ہیں. ہمارے یہاں اس کی اہمیت نہیں ہے کہ آپ کے بچے کے پاس تعلیم ہے. تعلیم نہیں. تو جب تک ترجیح میں تعلیم نہیں ہوگی ہمارے بچے, اچھا تعلیم دین کی بھی اور دنیا کی بھی, دونوں کی ہونی چاہیے آپ کے پاس ترجیح. نہیں, ایسا نہیں ہے. کیا اس میں کمزوری کی مین بنیاد کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہماری سوچ ہے نا, وہ بہت محدود سوچ ہے. میں نے اس دن اپنے بچوں کو کلاس میں سمجھایا, میں نے کہا دیکھو, ایک تمہارا کوئی دوست ہے, وہ GCSEs کے بعد اسکول چھوڑ دیتا ہے, نہیں پڑھتا, تعلیم سے بھاگ جاتا ہے. کیوں؟ اس کی ترجیح یہ میں پیسہ کماؤں. تو وہ سٹرگل کرتا ہے, محنت کرتا ہے, پیسہ کماتا ہے. اچھا دن رات نہ کھانے کی فکر, نہ اس کی صحت, کچھ بھی نہیں اس کو فکر, نہ دوستوں کے لیے ٹائم, نہ رشتہ داروں کے لیے ٹائم. اور وہ جناب کیا ہے, بس اس کو ایک فکر ہے, میں گھر اپنا مورگیج کرا لوں, میرے پاس گاڑی ہو, میں اپنا گھر مورگیج کرا لوں, یہ اس کی فکر ہے. تمہارا دوسرا دوست ہے, وہ GCSEs کے بعد بھاگتا نہیں ہے, وہ تعلیم حاصل کرتا ہے, کالج جاتا ہے, یونیورسٹی جاتا ہے, ڈگری حاصل کرتا ہے, اور پھر جب فارغ ہوتا ہے تو اب وہ 9 بجے سے جا کر 4 بجے تک وہ دفتر میں جاب کرتا ہے, اور بڑی عزت سے جاتا ہے, عزت سے آتا ہے. وہ جو پہلے والا لڑکا ہے اس سے پہلے گھر خرید لیتا ہے, اس کی گاڑی بھی اس سے اچھی ہوتی ہے, اور اس کی عزت اس سے 10 گنا اچھی ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ اس نے سٹرگل کی ہے. تو ہم لوگ ایزی وے ڈھونڈتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا ہمارے لوگوں کی عادت بھی شارٹ کٹ کی عادت ہے نا, وہ ہمارے ذہنوں میں پڑی ہوئی ہے, پیسہ کمانا ہے, پیسہ ادھر سے. یہ نہیں ہے, تھوڑی سی دیکھیں. دوسری بات یہ, ہم بچوں کی تعلیم پر پیسہ خرچ کرنا, یہ ہماری کمیونٹی میں نہیں ہے. میرا ایک بچہ وہ جاتا ہے ادھر تعلیم, ایک گھنٹے کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے, تو وہاں مسلمان بھی ہیں اور انگریز بھی ہیں, تو ان کو فیس دینی پڑتی ہے. تو یقین کریں
ہماری کمیونٹی کے اندر تعلیم کے لیے پیسہ دینا عیب ہے. ہاں بچے کے لیے گاڑی کے لیے پیسہ ہے, بچے کے گیمز کے لیے پیسہ ہے, بچے کے ساری چیزوں کے لیے پیسہ ہے, لیکن اس کی تعلیم کے لیے پیسہ دینا ہم اچھا نہیں سمجھتے, اس لیے ہم پیچھے رہ گئے نا. تو اگر ہم مولانا بہت آپ کا شکریہ, اور جزاکم اللہ خیرا. چاہتے تو یہ ہیں کہ ہم آپ سے سنتے رہیں تعلیم و تربیت کے حوالے سے, اور بہت نہیں آپ نے بہت اچھا, آپ نے بڑا اچھا موضوع چھیڑا, اور میں خود بھی, میرا بھی ذوق بھی یہی ہے, اور میں اپنی آخر میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یہ جو درس قرآن کے جو حضرات ہیں, جتنے احباب ہیں, ان کا شکریہ کہ وہ حضرات دیکھیں پوری دنیا کے اندر یہ دین کا کام ہو رہا ہے. اور اپنی کمیونٹی سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں عزت کمائے. میں ایک بات مولانا اگر اجازت ہو تو کہہ دوں. بات ختم کرنے کے ساتھ ساتھ خاتمہ کچھ اشعار پڑھ چکے آپ, دل سوزی کے ساتھ آپ اشعار پڑھتے ہیں. اچھا, تو ہم بغیر اشعار سنے اس پروگرام کو ختم نہیں کریں گے. اچھا ٹھیک ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں جی, میں الحمدللہ اس ملک میں 19-20 سال سے ہوں. تقریباً ہم اکٹھے ہی آئے تھے, مجھ سے پرانے ہیں, قدیم ہیں. ایک سال کا شاید فرق ہوگا, کچھ تھوڑا بہت فرق ہے. دیکھیں مولانا, اللہ نے آپ کو عزت دی, پورا برطانیہ آپ کو جانتا ہے, پورا یورپ جانتا ہے. میں بھی آپ کے ساتھ جاتا ہوں, ایک طالب علم ہوں, اور الحمدللہ مجھے بھی لوگ جانتے ہیں. مولانا ایک مولوی جو انگلینڈ میں رہتا ہے, اس کو یورپ جانتا ہے, اس کو امریکہ جانتا ہے, اس کو عزت ملتی ہے, یہ تعلیم ہی کی وجہ ہے نا. ورنہ میرا دادا جو تھا, میرے والد کا والد, میرا دادا زمیندار تھا, وہ فارمر تھا, وہ کسان تھا, وہ ہل چلاتا تھا کھیتوں کے اندر, اس کو کوئی نہیں جانتا. ہمارے دادا بھی کاروباری تھے, دیکھیں کوئی نہیں جانتا. لیکن عزت ہمیں ملی. آج ان کی جو ہمارے دادا کے جو اور جو ان کے کزن ہوں گے, جو بھی ہوں گے, ان کے بچے بھی ہیں, ہماری طرح ہے. لیکن وہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت رکھی اسی میں ہے کہ اپنے بچوں کو اگر آپ عزت دینا چاہتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں ان کو آپ تعلیم دیں. یہ ایک بات. کچھ اشعار پیش فرمائیں. تو اشعار مولانا خورشید صاحب کے لیے دعا بھی فرما دیں. جی جی جی. اور ہمارے بڑے بزرگ تھے, اور بہت پرانے بزرگ تھے, بڑی خدمات ہیں, اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ اشعار. چلے جی. ہمارے مولانا سہیل بابا صاحب ہمارے دوست ہیں, بچپن کے دوست ہیں, اور میں جب ان کے یہاں بھی جاتا ہوں تو یہ وہاں بھی فرماتے ہیں کہ میں کچھ اشعار سناؤں. تو میں ایک دو اشعار سنا دیتا ہوں. فارسی میں سناؤں؟ فارسی میں ہے, اردو میں ہے. جیسے فرمایا کہ بلبلے برگے گلے خوش رنگ در منقار داشت. سبحان اللہ. بلبلے برگے گلے خوش رنگ در منقار داشت, اندرا برگے گلو خوش نغمہ زار داشت. میں جب کراچی میں ہوتا تھا نا, وہ مکہ مسجد میں تو اشعار پڑھتا تھا, تو وہاں زیادہ تر آپ کے گجراتی لوگ ہیں اور میمن لوگ ہیں, تو وہ ایسے جھومتے تھے. تو میں ان سے کہتا تھا آپ کو سمجھ میں آتی ہے؟ انہوں نے کہا مولوی صاحب سمجھ میں تو کچھ نہیں آتا, لیکن مزہ بہت آتا ہے. تو بلبلے برگے گلے خوش رنگ در منقار داشت, اندرا برگو نوا خوش نغمہ زار داشت. اور گفتمش در عین وصلی نالا فریاد چیست, گفتمش در عین وصلی نالا فریاد چیست, گفت مارا جلوہ محبوب در این کار داشت. سبحان اللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ. یہ محفل جنت بھی ہوں گی؟ ہاں بالکل ہوں گی, انشاءاللہ ہوں گی, اور وہاں بیٹھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو جمع فرمائے. اور انشاءاللہ جو وہاں کی جو رونق ہوگی وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی تو نعمتیں صرف انسان نے دیکھی نہیں ہے, کانوں نے سنی نہیں ہے, دل میں اس کا کبھی خیال نہیں پیدا ہوا, تو وہ تو سوچ نہیں سکتے ہیں. جزاکم اللہ, بہت خوشی ہوئی. جزاکم اللہ خیر. میں امید کرتا ہوں کہ درس قرآن انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم پر دوبارہ بھی تشریف لائیں گے. جی ضرور انشاءاللہ. اسی طرح کی باتیں ہم آپ سے سننا چاہیں گے.
جزاکم اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.